السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے جسم کے اندر بننے والی چربی کی گلٹیوں کے بارے میں۔ ان گلٹیوں کو لائپوما کہا جاتا ہے۔ یہ گلٹیاں ہمارے جسم کے اندر کہیں بھی بن سکتی ہیں، جیسا کہ گردن پہ، کمر پہ، سینے پہ، پیٹ پہ، بازوؤں اور ٹانگوں میں مختلف جگہ پر یہ گلٹیاں بن سکتی ہیں۔ شروع میں یہ گلٹیاں چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں، دبانے پر انتہائی سافٹ محسوس ہوتی ہیں اور جلد کے نیچے حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ان گلٹیوں میں عام طور پر مریض کو کسی قسم کا کوئی درد وغیرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جوں یہ گلٹیاں سائز میں بڑی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کاسمیٹکلی دکھنے میں بھی بری لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ پٹھوں اور نروز کے اوپر دباؤ کی وجہ سے مریض کو درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ گلٹیاں بنتی کیوں ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ یہ گلٹیاں عام طور پر کچھ فیملیز کے اندر جینیٹک فیکٹرز کی وجہ سے بہت کامن ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کے سارے جسم کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں پائی جائیں تو اس کو ڈرکمز ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ جینیٹک فیکٹرز کے علاوہ وہ لوگ جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں یا وہ لوگ جو تیزی سے اپنا وزن کم کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چربی کی گلٹیاں جسم کے اندر کہیں بھی بن سکتی ہیں۔ یہ گلٹیاں مریض کی جان کے لیے کسی بھی طور پر خطرناک نہیں ہوتی، جیسا کہ خدا نخواستہ کینسر یا ٹی بی کی وجہ سے جو گلٹیاں بنتی ہیں ان سے انتہائی مختلف نیچر کی گلٹیاں ہوتی ہیں۔ کینسر یا ٹی بی کی گلٹیوں کے اندر مریض کا وزن تیزی کے ساتھ کم ہوتا ہے اور اس کے جسم کے اندر کمزوری اور نکاہت کی علامات آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ زیادہ تر جسم کے کسی خاص حصے میں نمودار ہوتی ہیں، جیسا کہ گردن کے اندر، بریسٹ کے اندر، بغل کے اندر یا پیٹ کے نیچے والے حصے پر۔ اگر کسی مریض کو جسم کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی گلٹی نما چیز محسوس ہو، اس کو فوری طور پر کسی سرجن سے اپنا معائنہ کروانا چاہیے۔ سرجن کو معائنے کے دوران اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سادہ چربی والی گلٹی ہے یا خدا نخواستہ کوئی خطرناک گلٹی تو نہیں۔ اگر سرجن کو لگے کہ گلٹی کے اندر خدا نخواستہ کوئی خطرے کی علامت نظر آ رہی ہے تو اس صورت میں وہ اس کا سوئی والا ٹیسٹ یعنی بائیوپسی کر سکتا ہے یا اس کا MRI اسکین کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو معائنے کے دوران اس بات کی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ سمپل چربی والی گلٹی ہی ہے اور اس کے اندر کوئی خطرے والی علامات نہیں، تو اس صورت میں وہ مریض کو ری ایشور کرتا ہے کہ مریض کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر گلٹی کا سائز چھوٹا ہو اور وہ مریض کو تنگ نہ کر رہی ہو تو ان گلٹیوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوائیوں کی مدد سے عام طور پر یہ گلٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ مریض اگر اپنی خوراک کا پرہیز کرتا ہے اور اپنے موٹاپے پر کنٹرول پاتا ہے تو یہ گلٹیاں مزید پیدا ہونے سے روکی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی گلٹی سائز میں بڑی ہو رہی ہو یا کاسمیٹکلی دکھنے میں بری لگ رہی ہو یا خدا نخواستہ مریض کو اس کی وجہ سے کسی بھی تکلیف کا سامنا ہو تو اس صورت میں ایک سمپل سے آپریشن کی مدد سے ان گلٹیوں کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اگر جسم میں بہت زیادہ گلٹیاں موجود ہوں تو ایک سیشن میں صرف وہی گلٹیاں ریموو کی جاتی ہیں جو کہ مریض کو زیادہ تنگ کر رہی ہوں۔ ساری گلٹیوں کو ایک ہی دفعہ ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس جگہ سے یہ گلٹیاں ریموو کی جاتی ہیں عام طور پر وہاں دوبارہ گلٹیاں بننے کے چانسز نہیں ہوتے، لیکن بعض کیسز میں اگر گلٹیاں دوبارہ نمودار ہوں اور ہمیں لگے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی خطرے والی علامات ہیں تو تب مریض کی بائیوپسی یا MRI اسکین کیا جا سکتا ہے۔ لائپوما کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن سرجن کو اپنا معائنہ لازمی کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ لائپوما ہی ہے، کوئی اور خطرناک بیماری تو نہیں۔ مزید اگر آپ کو کوئی رہنمائی درکار ہو تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔